السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جمعہ کے دن کرنے والے اعمال۔ ہمیں جمعہ کے دن کیا کرنا ہے، آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے پہلا عمل جو ہے، اگر ہم امام ہیں تو فجر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ امام جمعہ کے دن نماز فجر میں مکمل سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ کسی ایک صورت پر اکتفا کرنا نہیں چاہیے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ائمہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتے ہیں، یا ہمارے یہاں سورہ الف لام میم سجدہ یا سورۃ الدہر تو شاید ہی کسی مسجد میں پڑھی جاتی ہو، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جمعہ کے دن یہ سنت عمل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا مجھ پر اس دن کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے۔ تیسرا اعمال یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا۔ ہمیں جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اس طرح سے غسل کرتا ہے جیسا کہ وہ غسل جنابت کرتا ہو، جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے اور پھر پہلی گھڑی میں مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ قربان کیا، یا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے مسجد میں، تو گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی کی، یا ایک گائے کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ اور جو تیسری گھڑی میں مسجد کو پہنچتا ہے، گویا کہ اس نے سینگوں والا میڑھا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں پہنچتا ہے، گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ اور جو پانچویں گھڑی میں مسجد میں پہنچتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا یا صدقہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آ جاتے ہیں، تو فرشتے اس وقت اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ غسل کی ایک اہمیت ہے، اور غسل جنابت کی طرح اگر ہم غسل کریں تو اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور ہمیں مسجد میں پہلے پہل پہنچنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، ناخن کاٹنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو میسر ہو خوشبو تو جمعہ کے دن وہ خوشبو لگائے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 880 ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے جمعہ کے دن تیل لگانے کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن تیل لگاؤ، یعنی تیل لگانے کا بھی جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن صاف ستھرے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صاف لباس، جو آپ کے پاس اچھا لباس ہو اسے زیب تن کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن اچھے لباس پہننا چاہیے، یعنی ہمارے پاس جو بہترین لباس ہے، اچھا لباس ہے، تو ہمیں اسے زیب تن کرنا چاہیے، نہ کہ عام نمازوں کی طرح جو لباس دل میں آیا یا جو پہنے ہوئے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پھٹے پرانے لباس پہن کر نماز میں آ جاتے ہیں جمعہ کی، اور کہیں جانا ہو، شادی بیاہ یا کسی اور فنکشن وغیرہ میں جانا ہو تو ہم بہترین سے بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں سب سے بہترین لباس اگر کسی دن اہتمام کرنا چاہیے دنوں میں تو ہے جمعہ کا دن، تو لہٰذا ہمیں اچھے لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کا وقت ہو جائے یا جمعہ کی اذان ہونے لگے تو خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، یعنی جب خطبے کی اذان ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت حرام ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت یعنی اذان کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جب خطبہ کی اذان کا وقت ہو جائے اور خطبہ کی اذان ہونے لگے اس وقت ہمیں کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں اذان سے پہلے پہنچنا چاہیے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اذان کا وقت ہو جائے تو ہمیں بازاروں میں نہیں رکنا چاہیے، خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے پیدل جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ والے دن پیدل جائیں، سواری پر نہ جائیں۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 1077 ہے۔ اس سے پہلے والی بھی حدیث جو تھی وہ بھی 1077 نمبر کی حدیث تھی۔ تو اگر کوئی مجبوری ہے یا دور سے ہم کہیں آ رہے ہیں یا سفر میں ہیں تو گاڑی وغیرہ سے آ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، ورنہ ہمیں پیدل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ والے دن مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ والے دن مسجد کی طرف جلدی جائیں، یعنی ہمیں جمعہ کے دن ہمیں جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں پہلے پہنچیں۔ اسی طریقے سے امام کے قریب بیٹھنا، یہ بھی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، یعنی مسجد میں جو ہے جلدی پہنچنا چاہیے، اور جلدی پہنچ کر کہاں پیچھے والی صف میں نہ بیٹھے بلکہ ہم آگے صف امام کے سامنے والی صف کو جو ہے پہلے پوری کریں اور وہاں پر ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سننا اور چپ رہنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ چپ رہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے، یعنی ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمائی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے قلب، اس کے ذہن، ان تمام چیزوں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سورۃ الکہف ہی کے بارے میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت فرمائی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا کر دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے، یعنی پچھلے جمعہ سے لے کے اب کی اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ صغیرہ بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف پڑھنے والے کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چند جو ہے جمعہ کے اعمال تھے جسے میں نے ذکر کیا، اور ہمیں انہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن ناخن وغیرہ کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن اچھے لباس پہننا چاہیے، جمعہ کے دن مسواک کرنا چاہیے، جمعہ کے دن ہمیں جو ہے اگر خوشبو میسر ہو تو ہمیں خوشبو لگانا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں پہلے پہنچنا چاہیے۔ یہ سارے اعمال ہیں جو ہمیں جمعہ کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، اگر ہماری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں، قرآن و حدیث کی یہ باتیں ہیں، اسے غور سے سنیں اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل سعد اسلامک چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہم مزید اس طریقے سے اچھی ویڈیو بنائیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں۔ والسلام۔